لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَقَالَ كُلُّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ. وقال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لکشے قدم نبی کے سنت کے راستے، لکشے قدم نبی کے سنت کے راستے، اللہ سے ملاتے سنت کے راستے. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. قابل نشد احترام حضرات علماء، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمت، رمضان کا پہلا عشرہ، پہلا حصہ یہ رحمت کا ہے، اور رمضان کا یہ پہلا حصہ تو گزر گیا. اس اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہلے حصے کو ہمارے حق میں قبول کرنا. وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ،
تو دوسرا حصہ مغفرت کا ہے، اور مغفرت کا یہ جو دوسرا اشرا ہے، دوسرا حصہ ہے، وہ بھی آگے سے ظاہر گزر گیا۔ آج 16 رمضان ہو گیا، عنقریب یہ اشرا ختم ہو جائے گا۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ مغفرت کا اشرا گزر جائے اور بندے کی مغفرت نہ ہو تو اس سے بڑھ کر ہلاکت کیا ہو سکتی ہے۔ تیسرا حصہ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ رمضان کا آخری اشرا یہ آگ سے خلاصی، نجات کا اشرا۔ انسان کو چاہیے پوری کوشش کرے کہ آگ سے خلاصی مل جائے، کو نجات مل جائے۔ علماء نے لکھا یہی وہ آخری اشرا ہے، آخری 10 روز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو چھپا کے رکھا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ قرآن رمضان میں پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہی وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ کا قرآن اتارا گیا۔ علماء نے لکھا کہ لیلۃ القدر کی رات میں لوح محفوظ سے قرآن کو اتارا گیا سمائے دنیا پر۔ اس کے بعد جس قدر ضرورت ہوتی رہی تھوڑا تھوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا گیا۔ اور بعض علماء لکھتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نزول قرآن کی ابتدا یہ تو لیلۃ القدر میں ہو گئی، پھر جس قدر ضرورت ہوتی رہی قرآن دنیا میں آتا رہا۔ علماء لکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں قرآن جیسی کتاب کا اترنا، جو ایک مقدس کتاب، بابرکت کتاب، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندہ معجزہ کہ آج بھی جو قرآن سے برکت حاصل کرنا چاہے یقین کے ساتھ قرآن کو سینے سے لگائے، یہ ہو نہیں سکتا کہ یقین سے قرآن کو چھوئے اور اس کو برکت نہ ملے۔ زندہ معجزہ۔ اور قرآن کریم کا جو چیلنج ہے کہ یہ کفار و مشرکین، یہ اہل عرب جو اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں، اہل زبان کہتے ہیں، اور دنیا کے تمام لوگوں کو یہ عجمی کہتے ہیں کہ عجمی ہے۔ عجمی کے معنی گونگا، جن کو بولتے نہیں آتا۔ اہل عرب کے مقابلے میں ہم سب ایسے ہیں کہ ہم کو بولتے نہیں آتا، گونگے ہم۔ اور قرآن میں کہتا ہے کہ یہ اہل لغت، اہل زبان جو اپنے آپ کو عربی لغت میں کہتے ہیں، ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس اسباب ہے اور تمہیں اپنی زبان پر ناز ہے تو ہم نے جو قرآن اتارا ایسا پورا قرآن نہیں، صرف ایک آیت بنا کر لیا، ایک آیت۔ علماء لکھتے ہیں اس زمانے کے جتنے بڑے بڑے شعراء تھے، بڑے بڑے زبان کے ماہر، انہوں نے ہتھیار پھینک دیے کہ قرآن کے مشابہ تو ایک آیت نہیں بنا سکتے۔ علماء لکھتے ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے قرآن کے لیے کہ کیا جب سے قرآن اترا آج تک کسی نے ہمت نہیں کی ہے کہ ایک آیت قرآن کے مشابہ بنائے، اور قیامت تک کسی کی ہمت نہیں ہے کہ قرآن کے مشابہ کوئی سورت لاوے۔ یہ قرآن کے حق سے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے۔
مسلمان اس کو سمجھتا اور قرآن کو سینے سے لگاتا. علماء لکھتے ہیں اتنی بابرکت کتاب، اللہ نے اس کتاب کو اتارنے کے لیے جس رات کا انتخاب کیا، جس مہینے کا انتخاب کیا، اللہ نے اس قرآن کو اتارنے کے لیے رمضان کے مہینے کو پسند کیا اور رمضان میں بھی لیلۃ القدر کی رات کو پسند کیا. علماء لکھتے ہیں اس سے دو چیزوں کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اتر رہا ہے لوح محفوظ سے، جن کے ذریعے آتا ہے وہ جبرائیل امین علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار، اور جن پر آ رہا ہے وہ سارے نبیوں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور علماء لکھتے ہیں جس رات میں آنا شروع ہوا وہ رات یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ فضیلت کی جتنی راتیں ہیں ساری راتوں کی سردار یعنی لیلۃ القدر کی رات ہے. ایسی مبارک رات میں اللہ نے قرآن بولا. اس سے قرآن کی بھی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور لیلۃ القدر کی بھی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کی برکتیں، قرآن کی رحمتوں کو اگر کوئی اپنے اندر سما سکتا ہے تو وہ لیلۃ القدر ہے جس کو اللہ نے یہ ظرف دیا کہ قرآن کی رحمتوں برکتوں کو اپنے اندر سما سکے. لیلۃ القدر کی رات قرآن کیا کہتا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ لوگ جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر. کیا مطلب؟ کہ کوئی مسلسل 1000 مہینے تک اللہ کی عبادت کرتا رہے اور کسی خوش نصیب کو لیلۃ القدر مل جائے تو علماء لکھتے ہیں ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت پر پڑھائی ہے. ایک رات کی عبادت. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح من کل امر سلام. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ اتنی بابرکت رات ہے کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں آسمان سے زمین پر، فرشتے اور ساتھ میں جبرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں. جبرائیل امین لے کر آتے ہیں. کیا کرتے ہیں آ کر؟ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے فرشتوں جاؤ زمین پر اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی اس رات میں نماز میں لگا ہو، چاہے سجدے میں ہو، رکوع میں ہو، قیام میں ہو، یا قرآن پڑھتا ہو یا تسبیح پڑھتا ہو یا دعا مانگتا ہو، جس حال میں ہو ان کے قریب جاؤ، ان کا مصافحہ کرو اور ان کے لیے رحمت کی دعا کرو. یہ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے. علماء نے لکھا بھائی کیسے پتا چلے کہ فرشتہ ہمارا مصافحہ کر کے گئے؟ بظاہر تو دکھتا نہیں اور نہیں دکھتا وہ بھی اچھا ہے ورنہ فرشتے کو کون چھوڑتا ہے. توحید-sunnah.com. علماء لکھتے ہیں کہ فرشتوں کے مسافے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ دل نرم ہو جاتا ہے، دل میں رقت تاری ہوتی ہے اور قدرتی طور پر آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. علماء لکھتے ہیں آخری عشرے کی جس رات میں آپ کا دل نرم ہو جائے اور آنکھوں سے آنسو بہے، آپ یقین مانیں یہ رات لیلۃ القدر کی ہے اور جس میں فرشتے نے تمہارا مصافحہ کیا. علماء لکھتے ہیں کہ یہ رات ایسا نہیں ہے کہ بھئی 12 بجے سے 1 بجے تک یہ فضیلت یا 2 سے لے کے 4 تک فضیلت کرنا، غروب سے لے کر صبح 4 تک پوری رات کے جس حصے میں جس کونے میں کسی اللہ کے بندے کو اللہ توفیق دے دے اور وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اللہ اس کو
کو اس رات کی فضیلت نصیب کر دیتے. رات کے اترنے کا مستقل واقعہ ہے، لیکن وقت نہیں ہے کہ اس کو بیان کروں. الحمدللہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، تعلیم کے ذریعے آپ تک پہنچ جائے گا. جب صبح صادق ہوتی ہے تو علماء لکھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام ندا دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت چلو، اے فرشتوں کی جماعت چلو آسمانوں کی طرف. تو علماء لکھتے ہیں جتنے فرشتے آسمان سے آئے تھے سارے فرشتے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آسمانوں کا رخ کرتے ہیں، آسمانوں کا. اور جب یہ فرشتے آسمانوں پر چلنا شروع کرتے ہیں تو ادب سے جبرائیل علیہ السلام کو پوچھتے ہیں، اے جبرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آج کی اس رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ یہ فرشتے سوال کرتے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اے فرشتوں، اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے جو دعائیں مانگی، اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا. اللہ نے ان کی پریشانیوں کو دور ہونے کے فیصلے کر دیے اور اللہ تعالیٰ نے اس رات کی برکت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جتنے لوگ ہیں سب کی مغفرت کر دی. کیا فرماتے ہیں؟ سب کی مغفرت کر دی. البتہ 4 شخص کون کہتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام. 4 شخص. سوچو میرے بھائی، سوچو اس کو کہ اتنی بڑی رات، جس رات میں قرآن اترتا ہے، جس رات میں آسمان سے فرشتے آتے ہیں اور پوری امت کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں 4 شخص ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. کیا کون؟ صحابہ سے حیرانی ہوئی تو پوچھا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا پہلے نمبر پر شراب پینے والا، شراب کا عادی. یہ اس لیے کہتا ہوں اللہ معاف کرے، ہماری نئی نسل پر اللہ رحم کرے. یہ نئی نسل جو ہے، پرانے لوگ جو شراب پیتے ہیں وہ پرانی شراب پیتے ہیں جو بالکل اترے ہوئے گھور سے بنائی جاتی ہے، بالکل چندن گھور سے بنائی جاتی ہے. پرانی شراب پیتے ہیں. لیکن نئی نسل پر اللہ رحم کرے، نئی نسل اب ایسے ٹونک لا رہی ہے جس کے متعلق وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ شراب نہیں ہے. حالانکہ اس ٹونک کا منشا انسان میں ایسا نشہ چاہتا ہے کہ کتنا بھی کھا لیں اس کا پیٹ نہیں بھرتا. یہ نشہ اور چیزیں ہیں، یہ بھی شراب میں شامل ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان پر نشہ کرائے، جس سے نشہ آئے، وہ شراب میں شامل ہے. اپنے علماء سے پوچھا کرو، دکان پہ ملنے والا ہر ٹونک نہ لے آؤ اس نیت سے کہ باڈی بنے گی، کھانا خود چلتا ہے. ایک جگہ جہاں میری امامت تھی، آج سے 4-5 سال پہلے، نئی نسل کی پی ہوئی شراب کی بوتلیں، یہ جو نوجوان ہے نئی نسل، میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی بوتلیں پکڑی ہیں. اس سے میرے لیے یہ بات ایسی نہیں ہے کہ کسی نے کہا ہو، الحمدللہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ کہہ رہے ہیں، سنی سنائی بات نہیں. اس وقت اس امت کی یہ نئی نسل جو اس فطرے میں مبتلا ہے، یہ نئے جو ٹونک آ رہے بازار میں اس فطرے میں مبتلا ہے. وہ لکھ دیتے ہیں بوتلوں پر نان الکوہل. اللہ کے محبوب صاحب نے فرمایا شراب پینے والا، شراب کا عادی، لیلۃ القدر میں اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتے. دوسرا کون؟ تو کہ اپنے ماں باپ کا نافرمان، جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی، اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ لیلۃ القدر میں پوری امت کی مغفرت ہوتی ہے لیکن ماں باپ کے نافرمان کی نہیں ہوتی. تیسرا قطع تعلق کرنے والا، رشتے داروں میں توڑ کرنے والا، قطع تعلق کرنے والا، اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں بات فرماتے. اور چوتھا شخص ہے کینہ رکھنے والا، دل میں کینہ، بغض،
عداوت. کہتے ہیں ایسے بندے کی اللہ مغفرت نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرماتے. علماء لکھتے ہیں اتنی فضیلت کی رات، اس کو پانے کا آسان طریقہ کیا؟ آسان طریقہ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری عشرے کا اعتکاف کر لو. کیا کر لو بھائی؟ آخری عشرے کا. ارے مت کرنا، بولو تو صحیح. آپ تو بولتے نہیں اس درجے کے، کہیں بول دیے تو قبول ہو جائیں گے. ارے تو قبول ہو جائیں گے تو میرا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. آخری عشرے کا اعتکاف حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے. آخری عشرے کا علماء لکھتے ہیں جس نے آخری عشرے کا اعتکاف کر لیا وہ چاہے سویا کرے، سوتا رہے. اس نے رات کو نماز نہیں پڑھی، عشاء کی نماز پڑھ کے تراویح پڑھ کے سو گیا، لیکن اس رات میں لیلۃ القدر تھی. اللہ سوتے سوتے لیلۃ القدر کا ثواب دے گا. کتنی بڑی بات ہے. کرو گے بھائی؟ اللہ کے محبوب صاحب نے فرمایا جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا. کتنے دن کا؟ ایک دن کا. اللہ اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتے. کتنی خندقیں؟ ایک خندق کی وسعت زمین آسمان سے زیادہ. ہم نے نہ پوری زمین دیکھی نہ پورا آسمان دیکھا، سنا ہے. ایک خندق کی وسعت، ایک خندق کی چوڑائی آسمان زمین سے زیادہ. جو ایک دن کا اعتکاف کرے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے محبوب صاحب فرماتے ہیں اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں اللہ حائل کر دیتے ہیں. کیا مطلب؟ یہ بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا. علماء لکھتے ہیں اعتکاف کے لیے آنے والے بزبان حال یوں کہتے ہیں میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم خود اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعتکاف کی توفیق دے. اور اعتکاف کے ضمن میں ایک بات یہ بھی کہہ دوں، ہمارے یہ رامپورہ کے جو ساتھی ہیں ان کے لیے خاص، وہ یوں سمجھتے ہیں کہ 2 کمرے ادھر ہے 2 کمرے ادھر، تو 4 آدمی کی گنجائش ہے اور 4 آدمی بیٹھ جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں رامپورہ کا بوجھ ختم. بھائی یہ نہیں، یہ پردے ڈالنا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ سنت واجب نہیں ہے کہ پردہ ہو کوئی اعتکاف ہو. آپ سے یہ التجا اور درخواست کی جاتی ہے ادب کے ساتھ کہ اس علاقے کے جتنے لوگ ہیں سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اعتکاف کریں گے. پھر کرو گے؟ یہ پردوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر ساتھی 15-20 ہو گئے یہ پردے اٹھا لیں گے. پردوں میں آپ کا سامان رہے گا، آپ باہر بستر ڈال کے آرام کریں، باہر سوئے. پردوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ میرے کام تک یہ بات آئی ہے کہ ساتھیوں سمجھتے ہیں کہ 4 کمرے ہیں تو 4 لوگ بیٹھے، باقی لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہے. بھائی پوری مسجد آپ کے لیے ہے جہاں خانقاہیں چلتی ہے، 200 500 لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، وہاں کہاں پردے ڈالتے ہیں. یہ پردے کی ضروری ہے. تو اس کا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے. کرو جو کوشش. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور ایک خاص بات جو آپ سے کہنی ہے، حالانکہ آج تک میں نے کبھی اعلان نہیں کیا، یہ پہلی مرتبہ اعلان کرتا ہوں. اور پہلی مرتبہ سورت میں ہمارے حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا قمر الزمان الہ آبادی دامت برکات علیہ جو سال سے ہمارے گجرات اور دارالکنٹھاریہ میں خانقاہ کی نسبت سے آتے ہیں، ہمارے سورت میں بھی ہر سال پروگرام ہوتا ہے. الحمدللہ اس سال حضرت نے کنٹھاریہ سے مستقل ان کے خادم خاص حضرت مولانا عبداللہ کا پارتھے دامت برکات جو اکثر ساتھ میں رہتے ہیں، ان کے فضل ہے مولانا سہیل صاحب. آپ دیکھ سکتے ہیں چہرہ دیکھ کے برابر. مولانا سہیل صاحب کو اسپیشل کنٹھاریہ سے بھیجا ہے کہ آپ سورت جائیں اور مولانا سے کہیں کہ مدرسے کے لیے اعلان کرے چندے کا کہ جتنا ہو سکے حضرت کے مدرسے کا چندہ ہے ان کا تعاون فرمائے. آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ سورت میں پہلی مرتبہ چندہ ہو رہا ہے. آج تک حضرت کے مدرسے کا چندہ نہیں ہوا. یہ پہلا موقع ہے کہ حضرت نے اسپیشل ان کو بھیجا ہے چندے کی نیت سے. آپ لوگوں سے بس بڑی اپیل کی جاتی ہے کہ جتنا ہو سکے اپنی حیثیت کے مطابق ان کا جو ہے چندہ کرائیں اور چندہ لکھائیں.
زکات بھی دے سکتے ہیں، صدقہ للہ جو دینا چاہے آپ لکھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ کیا فائدہ فکر پیش و کم سے ہوگا؟ کیا فائدہ فکر پیش و کم سے ہوگا؟ ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جن لوگوں کی سنتیں باقی ہے سنتیں پڑھیں۔